کچھ لوگ اس زمانے میں یزید کے حمایتی ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے معاذ اللہ کہ یزید جو ہے وہ خلیفہ برحق تھا اور امام حسین نے ان سے بغاوت کی، لہذا معاذ اللہ امام حسین ان کے ساتھی جو ہے یہ گنہگار مجرم ہوئے کہ خلافت حقہ کے خلاف ان لوگوں نے بغاوت کی، اور یزید کو بڑا صاف ستھرا دھلا ہوا بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بھائی یوں تو دنیا میں ابلیس کے بھی ماننے والے، شیطان کی پوجا کرنے والے، تو کسی کے ماننے سے کوئی حق پر نہیں ہو جاتا۔ تو یزید کے ماننے والے اس زمانے میں بھی، یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ یزید کو جو ہے رحمت اللہ علیہ بھی بول سکتے ہیں، علیہ رحمہ بھی بول سکتے ہیں، کیونکہ وہ تابعی تھا اور یہ تھا وہ تھا، معاذ اللہ رب العالمین، معاذ اللہ۔ اب ان لوگوں نے بخاری شریف کی ایک حدیث پیش کی ہے کہ یزید جو ہے وہ بخشا بخشایا ہے، کسی گناہ کا اس پر الزام نہیں لگایا جا سکتا۔ تو اس حدیث کے بارے میں عموماً لوگ پوچھتے رہتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ اس حدیث سے متعلق کچھ تشریح کر دوں، آپ لوگ اسے یاد رکھیے تاکہ دوسروں تک اگر صحیح یاد رہے تو اوٹ پٹانگ نہیں، صحیح یاد رہے تو وہ پہنچائیے۔ کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولو جیش من امتی یغزون مدینۃ قیصر مغفور لہم، پہلا لشکر جو قیصر کے شہر پہ حملہ آور ہوگا، قیصر یہ ملک شام کے بادشاہ کا لقب ہوتا تھا، اور شہر سے مراد اب قیصر جہاں رہتا وہی مراد ہو سکتا ہے، اور پورا ملک جو ہے اس کے ہر شہر بھی قیصر کے ہو سکتے ہیں، کیونکہ ملک شام کا بادشاہ تھا وہ۔ لیکن زیادہ تر مشہور یہی ہے کہ یہاں قیصر کے شہر سے مراد، مدینہ قیصر سے مراد قسطنطنیہ ہے۔ قسطنطنیہ اس زمانے میں بڑا مشہور شہر تھا۔ تو سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اول جیش، سب سے پہلا لشکر جو قیصر کے شہر پہ حملہ آور ہوگا، جہاد کرے گا، مغفور لہم، وہ لوگ بخشے ہوئے، ان کے گناہ بخش دیے گئے ہیں، انہیں معافی ہے۔ اب ان کا کہنا یہ ہے کہ یزید اس لشکر میں تھا، یزید جو ہے وہ پہلا لشکر جو قسطنطنیہ پہ حملہ آور ہوا، اس میں یزید بھی تھا، چاہے وہ سپہ سالار ہو اور چاہے ایک فوجی کے حیثیت سے ہو، لیکن وہ تھا، اس وجہ سے وہ بھی بخشا ہوا ہے۔ اب اس سلسلے میں یہ تشریح آپ اپنے ذہن میں رکھیے کہ یزید کب شریک ہوا۔ یزید جو ہے وہ اس لیے کہ قسطنطنیہ پر کئی ایک حملے ہوئے، قسطنطنیہ پر کئی مرتبہ حملے ہوئے۔ تو یزید کے بارے میں یہ ہے کہ قسطنطنیہ پر جو حملہ ہوا ہے تو اس میں سے یا تو سن 49 یا سن 50 یا سن 52 یا سن 55، یہ چار روایتیں ہیں جو تاریخ کی مستند کتابیں ہیں، اس میں یہ ہے کہ یہ چار جنگ جو ہوئی ہے، چار 49 50 52 55، ان میں سے کسی ایک سن میں وہ کسی ایک سال میں وہ جنگ میں شریک ہوا، لیکن اس میں پہلا کیا ہے 49، پھر کیا ہے 50، پھر کیا ہے 52، پھر 55۔ تو جو یزید شریک ہوا ہے اس میں سے جو سب سے پہلا سن ہے وہ کیا ہے 49 ہے۔ اور اگر تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو سن 49 سے پہلے بھی قسطنطنیہ پہ حملہ ہوا ہے، قسطنطنیہ پہ حملہ ہوا، اور سرکار نے کیا فرمایا، ان اول جیش، پہلا لشکر۔ تو پہلے میں تو ایک جناب والا غائب ہے، کیونکہ 49 میں یہ پہلی مرتبہ، یا جو چار قول ہیں ایک میں ایک ہی مرتبہ شریک ہوا، تو چاہے 49 یا 50 یا 52 یا 55، اور 49 سے پہلے جنگ ہو چکی ہے، قسطنطنیہ پہ حملہ ہو چکا ہے، اور اس کے پہلی جنگ جو پہلے لشکر کو جس سپہ سالار تھے
حضرت عبد الرحمن ابن خالد ابن ولید، حضرت خالد ابن ولید کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن ابن خالد، انہوں نے لشکر لے کر مسلمانوں کا اور قسطنطنیہ پہ پہلا حملہ کیا۔ کنہوں نے؟ عبد الرحمن ابن خالد ابن ولید، حضرت خالد ابن ولید مشہور اسلامی جنرل، ان کے صاحبزادے، انہوں نے پہلا حملہ کیا۔ اور حضرت عبد الرحمن ابن خالد کا وصال ہوا ہے سن 46 میں۔ کب ہوا ہے؟ 46۔ اور یزید جو شریک ہوا ہے وہ پہلا سن کون سا ہے؟ 49، 50، 52، 55، یعنی 46 میں تو وصال ہوا حضرت عبد الرحمن کا، تو 46 سے پہلے ہی تو انہوں نے حملہ کیا ہوگا۔ تو جب 46 سے پہلے حملہ کیا تو پہلے لشکر میں یزید کا پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ قسطنطنیہ میں بار بار حملے ہوئے، بہت مضبوط قلعہ تھا، بہت مشہور شہر تھا، بار بار حملے ہوئے۔ تو اس میں سے پہلے لشکر کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی، اس لیے کہ یہ دریا کے راستے سے پہنچنا۔ تو اس لشکر کے بارے میں سرکار نے کیا فرمایا کہ پہلا لشکر جو قیصر کے شہر پہ حملہ کرے گا وہ بخشا ہوا ہے۔ تو اب اس کا تو وجود ہی نہیں ہے وہ پہلے لشکر میں، تو اس حدیث کا مصداق کہاں سے بنا؟ لیکن جو وہابی جو ہوتا ہے نا، یہ جو نہیں ہوتا وہ دلیل پیش کرتے، وہ چیز کھینچ تان کر کے لاتے۔ اب یزید کو انہیں دھلا دھلایا، بخشا بخشایا ثابت کرنا ہے، لہذا وہ حدیث پیش کی کہ جس کا مصداق ہی نہیں ہے یزید۔ اور پھر بالفرض اگر مان بھی لو کہ یزید پہلے ہی لشکر میں شریک تھا، حالانکہ تاریخی حقائق کی بنیاد پر تو وہ پہلے لشکر میں تھا ہی نہیں، لیکن مان بھی لیا جائے کہ پہلے لشکر میں شریک تھا، تو کیا مطلب کہ وہ میرے آقا کے ارشاد کا یہ مطلب ہے کہ جو لوگ اس میں شریک ہوئے تو وہ سب بخشے بخشائیں، چاہے اس کے بعد بڑے سے بڑا انہوں گناہ کر لیا۔ اس طرح کی اور بھی تو حدیثیں ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب دو مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے مصافحہ کریں تو جدا ہونے سے پہلے ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ تو کیا مطلب؟ بڑے بڑے گناہ کرتے رہو، مسلمانوں سے مصافحہ کرتے رہو، بھئی کیا ہوا؟ تو سب بخشا گیا تھا۔ اسی لیے وہابی جو ہے اسی لیے بہت زیادہ مصافحہ کرتا ہے، مصافحہ کرے۔ اسی طرح سرکار نے فرمایا کہ جس نے کسی روزے دار کو افطار کرایا اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ کیا مطلب ہوا کہ خالی افطار کراتے رہو، افطار پارٹی دیتے رہو، اور اس کے بعد جو ہے قشقہ بھی لگاتے رہو، اور یہ وہ بھی سب بولتے رہو، اور یہ پارٹی کی ہم تو بخشے ہوئے ہیں۔ یزید کا بھی یہی حال ہے، لیکن